إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ وحدہ کے لیے ہے جو ہمارا خالق رازق اور مدبر انس و جاں ہے. بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر بالخصوص آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العزت نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز بزرگان دین، نوجوان ساتھی اور عزیز بچوں اور ملت کی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورہ مائدہ کی ایک معروف و مشہور آیت پڑھی جس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو بشارت اور خوشخبری سنائی ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم کہ آج کے دن میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی اور دین اسلام کو مکمل کر کے میں نے تم پر اپنے انعامات کو مکمل کیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اور میں نے تمہارے لیے بطور دین اسلام کو پسند کیا. حاضرین جمعہ، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کے ہر ایک فرد کو یہ خوشخبری سنائی ہے، یہ بشارت سنائی ہے کہ دین اسلام یہ مکمل ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو مکمل کر دیا. اب اس دین میں کمی یا زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کا عظیم فریضہ ادا کر رہے تھے، اور حج کے عظیم فریضے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم ترین رکن میدان عرفہ کا قیام کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفہ میں کھڑے تھے، اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک یہودی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری کتاب میں، قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ آیت ہمارے کتاب میں نازل ہوتی، اگر وہ آیت توریت میں ہوتی، تو جس دن اس آیت کریمہ کا نزول ہوا اس دن میں ہم خوشیاں مناتے، اس دن کو عید کا دن بناتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی آیت ہے؟ وہ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں اس بات کو جانتا ہوں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی۔ یہود بھی اس بات کو جانتے تھے کہ یہ آیت کتنی عظیم ہے، یہ آیت مسلمانوں کے لیے کتنی عظیم ہے، اس بات کا علم یہودیوں کو بھی تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت میدان عرفہ میں نازل ہوئی اور سن 10 ہجری یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آخری اور سب سے بڑا عمل حج کا عمل تھا، حج کی عبادت تھی۔ سن 10 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کو اور اس فرضے کو انجام دیا، اور اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس کے 2 مہینے بعد سن 11 ہجری ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حاضرین جمعہ، اہل علم اور مفسرین یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جہاں پر مؤمنوں کے لیے خوشخبری ہے، جہاں پر مؤمنوں کے لیے بشارت ہے، یہ آیت کریمہ اس بات کا بھی پیغام دیتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت بہت ہی قریب آ چکا ہے، یعنی بہت ہی جلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے والی ہے۔ اگر آپ جس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یعنی حج کے موقع پر، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبات تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیانات تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقریریں تھیں، اس پر آپ نظر ڈالیں گے، غور کریں گے، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلوب تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لہجہ تھا، وہ وصیت کا اسلوب تھا، وہ وصیت کا لہجہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے مابین 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں چیزوں کو لازم پکڑو گے، مضبوطی سے پکڑو گے، لن تضلوا، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو گے، قرآن پر عمل کرو گے، اختلافات جب ہو جائے تو قرآن کی طرف رجوع کرو گے، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو گے، اختلافات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کرو گے، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین، کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اسی طرح سے میدان عرفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں، 1,24,000 کا مجمع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں صحابہ کرام سے وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا، میرے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا تھا، کیا اس نے میرا پیغام آپ تک پہنچایا؟ جو ذمہ داری میں نے اسے دی تھی، جو ذمہ داری میں نے اس کے حوالے کر دی تھی، اس کے سپرد کر دی تھی، کیا اس نے اس ذمہ داری کو ادا کیا؟ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں فماذا انتم قائلون، جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوال کرے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوچھے گا فماذا انتم قائلون، تو تم کیا جواب دو گے؟ سب ایک آواز میں کہتے ہیں قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت،
ہم سب کے سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور کل روز قیامت بھی حشر کے میدان میں بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ جو پیغام اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دے کر بھیجا تھا آپ نے اس پیغام کو ہم تک پہنچایا وَأَدَّيْتَ، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ذمہ داری آپ کے حوالے کر دی تھی، جو ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے سپرد کر دی تھی، آپ نے اس ذمہ داری کو بھی ادا کیا وَنَصَحْتَ، اور آپ نے ہمیشہ کے لیے امت کے لیے خیر چاہا، آپ نے ہمیشہ اپنے امت کے افراد کے لیے بھلا اور خیر چاہا۔ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کہتے ہیں اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہ، جو ذمہ داری تو نے مجھے دی تھی میں نے اسے ادا کر دی، اے اللہ جو پیغام تو نے مجھے دے کر بھیجا تھا میں وہ پیغام لوگوں تک پہنچا دیا، اور میں نے ہمیشہ کے لیے اپنی امت کے لیے خیر اور بھلا چاہا، اے اللہ اس بات کی گواہی میرے صحابہ دے رہے ہیں، اے اللہ تو گواہ رہ۔ بہرحال اگر ہم ان احادیث پر نظر ڈالیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ تھا، آخری خطبہ جسے حجۃ الوداع کا خطبہ کہا جاتا ہے، اس پر ہم نظر ڈالیں گے تو ہم یہ پائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خطبات میں جو اسلوب استعمال کیا ہے وہ اسلوب وصیت کا اسلوب تھا۔ حاضرین جمعہ، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے میں اتنی تاخیر کیوں کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے میں دیری کیوں کی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے سے پہلے 3 مرتبہ عمرہ کر چکے ہیں، تو حج کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کیوں کی؟ اس کا جواب دیتے ہوئے اہل علم لکھتے ہیں کہ اس کے کچھ اسباب اور اس کے کچھ وجوہات ہیں، اور ان اسباب اور وجوہات میں سے یہ ہے کہ یہ جو حج کی عبادت ہے اور حج کا یہ جو منسک ہے، جاہلیت میں بھی لوگ اسے ادا کر رہے تھے، کفار اور مشرکین زمانے جاہلیت سے اسے ادا کرتے آ رہے تھے، اور کفار اور مشرکین جب حج ادا کرتے تھے تو ان سے بہت سی غلطیاں ہوتی تھی، وہ ننگے بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، اور اس کے پیچھے ان کا فلسفہ یہ تھا کہ جو کپڑے ہم پہنتے ہیں، جو لباس ہم پہنتے ہیں، ہم اسے پہن کر بہت سے گناہ کرتے ہیں، ہم معاصی کا ارتکاب کرتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اعمال کرتے ہیں، اب ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اس لباس کو پہن کر بیت اللہ کا طواف کریں، لہذا وہ ننگے طواف کرتے تھے۔ بے حیائی کی یہ حالت تھی کہ وہ سب کے سب ننگے طواف کرتے تھے۔ اسی طرح سے جب وہ تلبیہ پکارتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی پارٹنر نہیں، الا شریک، سوائے ایک شریک کے۔ دراصل بات یہ ہے کہ اہل مکہ اور مکہ کے ارد گرد کے جو قبائل تھے ان میں سے ہر ایک قبیلے کا ایک بت تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے، جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، اور اسی کا ذکر وہ اپنے تلبیہ میں بھی کیا کرتے تھے، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس ایک شریک کے جس کی عبادت ہمارے قبیلے والے کرتے ہیں، الا شریکا، سوائے ایک شریک کے، هو لک، اور وہ بھی تیرا ہی ہے، انت تملکہ، تو ہی اس کا مالک ہے، وما ملک، اور وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ تو ان کے تلبیہ کے اندر یہ شرکیہ کلمات پائے جاتے تھے، اور اسی طرح سے سن 8 ہجری تک اگر مکہ میں کسی کا قبضہ تھا تو وہ کفار اور مشرکین کا قبضہ تھا، کفار اور مشرکین اس پر قابض تھے، اور سن 8 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مکہ جا کر مکہ کو فتح کرتے ہیں، تو مکہ پر مشرکین کا قبضہ تھا۔ تو ان وجوہات کے بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری تک حج نہیں کیے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو مکہ کو فتح کرتے ہی اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر الحجاج بناتے ہوئے مکہ بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم حج کر کے آؤ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اعلان بھی کر دینا کہ آج کے بعد سے کوئی کافر اور کوئی مشرک بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا، اسی طرح سے کوئی ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ اعلان کرتے ہیں تو اگلے سال یعنی سن 10 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر مکہ جاتے ہیں اور خود حج کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرتے ہیں اور حج کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پہاڑی پر کھڑے ہو کر اور اسی طرح سے مروہ کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر
یہ ذکر پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ، وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، انجز وعدہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کو مکمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کون سا وعدہ تھا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، مومنوں کو جب مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، انہیں اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی غمزدہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی غمزدہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ایک دن آئے گا کہ مکہ پر آپ کا قبضہ ہوگا اور مؤمنوں کا قبضہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی مکہ کو فتح کرے گا۔ اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں بھی ذکر کیا ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جب مکہ فتح ہو جاتا ہے اور 2 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف کرتے ہوئے یہ ذکر پڑھتے ہیں وَأَنْجَزَ وَعْدَهُ، کہ اللہ تو نے اپنا وعدہ مکمل کیا، پورا کیا، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اور تو نے ہمیشہ اپنے بندے کی مدد کی، تو نے ہمیشہ اپنے بندے کی نصرت کی تائید کی، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اور تو اکیلے نے پوری جماعت کو، کفار کی جماعت کو ہلاک کر دیا، نابود کر دیا، انہیں شکست کے گھاٹ اتار دیا۔ حاضرین جمعہ، حج کا یہ فریضہ یہ ایک عظیم فریضہ ہے۔ دین اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہے، دین اسلام کے 5 ستون ہیں، اور ان 5 ارکان میں سے 5واں رکن حج بیت اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو لوگ حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، جو لوگ حج کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، مکہ تک جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، ان پر حج کرنا یہ فرض اور واجب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت ہی بڑا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ زندگی میں صرف اور صرف ایک ہی مرتبہ ہم پر حج فرض ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر حج کو واجب قرار دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دیا ہے، فحجوا، لہذا تم حج کرو۔ ایک آدمی کھڑے ہو کر سوال کرتا ہے افی کل عام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، کیا حج کرنا یہ ہر سال فرض ہے؟ کیا حج کرنا یہ ہر سال واجب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں۔ دوسری مرتبہ پوچھتا ہے افی کل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج کرنا یہ فرض ہے، واجب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں۔ تیسری بار پوچھتے ہیں افی کل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج کرنا یہ فرض اور واجب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے پوچھتے کہ وہ سائل کہاں گیا جو کہ پوچھ رہا تھا؟ اشارہ کیا جاتا ہے کہ وہاں پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں لو قلت نعم لوجبت، اگر میں یہ کہتا کہ ہاں ہر سال حج کرنا یہ فرض ہے تو ہر سال حج کرنا یہ فرض ہو جاتا، اور تم اس کی استطاعت نہ رکھتے اور تم ہر سال حج نہ کر سکتے، لہذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کسی بات کا حکم دے تو تم خاموش رہ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دے تم اس پر عمل کرو اور مزید سوالات نہ کرو۔ اگر مزید سوالات کرو گے تو مشقت میں پڑ جاؤ گے، جس طرح سے بنی اسرائیل مشقت میں پڑ گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک بسیط اور ایک آسان عمل کا حکم دیا، لیکن انہوں نے سوالات کرنے لگے، سوالات پر سوالات، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آسان اور ایک بسیط عمل ان کے لیے مشکل کر دیا اور شاق کر دیا، اور جسے وہ بمشکل انجام دے سکے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں کسی بات کا حکم دوں تو فوراً اس پر عمل کرو، زیادہ سوالات نہ کرو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو حج کرنے کی توفیق دے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت ہی بڑا انعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت ہی بڑا فضل ہے، اور یہ سعادت اور خوشی کی بات ہے جس پر لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر لوگوں کو حج کا حکم دیا وہاں پر ایک شرط کا بھی ذکر کیا، اور وہ شرط یہ ہے کہ استطاعت، کہ حج صرف اور صرف
انہی پر فرض ہے، انہی پر واجب ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اور یہاں پر جو استطاعت بیان کی جا رہی ہے وہ دو قسموں کی ہے، ایک ہے بدنی استطاعت اور ایک ہے مالی استطاعت۔ بدنی استطاعت سے مراد یہ ہے کہ آدمی صحت مند ہو، آدمی تندرست ہو، آدمی کسی مرض کا شکار نہ ہو اور وہ بآسانی حج کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہو۔ حج کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ حج کرنا یہ ایک مشکل عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جہاد سے تعبیر کیا، کہا کہ عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے اور کمزوروں کے لیے حج یہ جہاد ہے، کیونکہ یہ کوئی آسان عمل نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جو دوسری استطاعت ہے وہ ہے مالی استطاعت، یعنی آدمی کے پاس اتنے پیسے ہو کہ وہ حج کر سکے۔ اگر کسی آدمی کے پاس مالی استطاعت ہو، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، لیکن اس کے پاس بدنی قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، وہ تندرست نہیں ہے، وہ بیمار ہے، تو ایسی صورت میں شریعت نے یہاں پر آسانی رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی دوسرے کو حج کے لیے بھیج سکتا ہے، جسے حجۃ البدل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر والدین کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ حج نہیں کیے تو اولاد پر یہ ضروری ہے، انہیں یہ چاہیے کہ وہ نیک اولاد ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے والدین کی طرف سے حج کرے اگر وہ استطاعت رکھتے ہیں، اسے حجۃ البدل کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک شرط یہ ہے کہ جو شخص حجۃ البدل کرنے کے لیے جا رہا ہو، دوسروں کی طرف سے حج کرنے کے لیے جا رہا ہو، وہ خود اپنی طرف سے حج کر چکا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سنتے ہیں کہ ایک آدمی یہ کہہ رہا ہوتا ہے لبیک عن شبرمہ، اے اللہ میں تیری دربار میں شبرمہ کی طرف سے حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ شبرمہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے قریب لی و اخی، یہ بھائی ہے یا بعض روایت کے مطابق میرا کوئی قریبی رشتہ دار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ تم اپنی طرف سے حج کر چکے ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے تم اپنی طرف سے حج کرو اور پھر شبرمہ کی طرف سے حج کرنا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو شخص حجۃ البدل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی طرف سے حج کر چکا ہو۔ آئیے حضرات خطبے کے اختتام میں حج کے چند فضائل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے فضائل ہیں حج کے، احادیث میں حج کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ان میں سے 3 احادیث میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اسے پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ کروں گا، اور یہ تینوں کے تینوں احادیث صحیح بخاری اور مسلم میں ہیں، اور تینوں کے تینوں احادیث کے راوی جلیل القدر صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ پہلی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے ای العمل افضل، کہ اعمال میں سب سے زیادہ افضل ترین عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں ایمان باللہ، اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانا۔ قیل ثم ای، ایمان کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جہاد کرنا۔ قیل ثم ای، پوچھا جاتا ہے پھر کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج المبرور، ایسا حج جو کہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں مقبول ہو۔ دوسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ وہ حج جو اللہ تبارک و تعالی کے یہاں مقبول ہو، جس حج کو اللہ تبارک و تعالی قبول کرے، اس حج کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں جنت ہے۔ جو شخص حج کرے اور اس کا حج اللہ تبارک و تعالی کے یہاں قبول ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ تیسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، کہ جو شخص حج کرتا ہے اور حج میں وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا ہے، بیہودہ اعمال نہیں کرتا ہے، رجع كيوم ولدته امه، تو وہ لوٹتا ہے اور اس طرح سے لوٹتا ہے کہ گویا اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا ہے۔ جس طرح سے وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا اس کے کوئی گناہ نہیں ہوتے ہیں، اسی طرح سے جو شخص حج کر کے لوٹتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ حج کے چند فضائل تھے۔ حضرات، ہم میں سے ہر کوئی تو حج کرنے کے لیے نہیں جاتا ہے، کچھ لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن ضروری یہ نہیں ہے کہ حج کا جو پیغام ہے یہ صرف اور صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، نہیں، بلکہ حج کے جو پیغام ہے یہ تمام لوگوں کے لیے ہے، چاہے وہ حج کرنے کے لیے جائے یا نہ جائے۔ حج کے پیغامات میں سے ایک بڑا پیغام توحید کا پیغام ہے۔ حجاج تلبیہ کو گاتے ہوئے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، کہ اے اللہ میں تیری دربار میں حاضر ہوں، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو ہی اکیلا عبادت کا مستحق ہے۔ یہ ہمیں توحید کا پیغام سکھاتا ہے۔ اسی طرح سے حج ہمیں اس بات کا پیغام
پیغام دیتا ہے کہ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور الفت کے ساتھ رہنا ہے۔ اجتماعیت کا حج ہمیں پیغام دیتا ہے۔ ایک مستشرق لکھتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر 4 چیزیں ایسی ہیں یا کچھ چیزیں ایسی ہیں، جب تک وہ چیزیں مسلمانوں کے اندر باقی رہے گی تو کوئی مسلمانوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ مسلمان اس وقت ختم نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ چیزیں مسلمانوں کے اندر باقی رہیں۔ کہتا ہے سب سے پہلی چیز قرآن، جب تک یہ قرآن مسلمانوں کے اندر ہے، جب تک مسلمان قرآن پر عمل کریں گے، قرآن کو حفظ کریں گے، قرآن کو پڑھیں گے، تب تک کوئی مسلمانوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اسی طرح سے جمعہ، مسلمانوں کے یہاں جمعہ کا دن پایا جاتا ہے جس میں وہ سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں۔ جب تک یہ مسلمانوں کے یہاں رہے گا، یہ چیز مسلمانوں کے اندر رہے گی، تب تک مسلمانوں کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اور تیسری چیز وہ ذکر کرتا ہے مؤتمر الحج، کہ حج کا جو مؤتمر ہے جب تک یہ مسلمانوں کے اندر باقی رہے گا تب تک کوئی مسلمانوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اسی طرح سے حج کے پیغامات میں سے ایک پیغام یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں پیش کر دی، وہ قربانیاں حج کا یہ موسم ہمیں یاد دلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی باتیں کہی گئی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو بیت اللہ کی زیارت کا شرف نصیب فرما۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔